السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحمدللہ امت واحدہ نامی گروپ میں جماعت المسلمین رجسٹرڈ فرقہ کے ساتھ ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ کنٹینیو چل رہی ہے. رجسٹرڈ جماعت کے بعض علماء سمجھے جانے والے لوگ براہ راست شامل ہیں گروپ کے اندر، جیسے عبدالحمید صاحب جو ان کے ہاں مبلغ اسلام ہیں، اور محمد ارشد صاحب جو رجسٹرڈ جماعت المسلمین میں نہ صرف یہ کہ عالم سمجھے جاتے ہیں بلکہ محمد اشتیاق صاحب نے تحقیق کا فقدان نامی کتابچہ میں جب اپنے علماء کی لسٹ پیش فرمائی تو دوسرے نمبر پر محمد ارشد صاحب کا نام لکھا ہے. ارشد صاحب کا نام لکھا عمر علی صاحب کے بعد. عمر علی صاحب تو چلے گئے رجسٹرڈ فرقہ سے علیحدگی اختیار کر کے، جو ہے صحابہ کے مسئلے پر ان کو کافر قرار دے کر سید مسعود احمد صاحب کو اور رجسٹرڈ جماعت المسلمین کو کہ ان میں کفر و شرک آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنی الگ جماعت المسلمین بنا لی ہے. اب وہ اس کو 73واں فرقہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو 72 فرقوں کا حصہ. اب جب وہ نام تو ان کو آئندہ ایڈیشن سے نکالنا پڑے گا، وگرنہ تو یہ فرقوں والوں کو جو ان کو کافر سمجھتے ہیں ان کو عالم مان لیں گے. اور پھر جماعت المسلمین کے علماء کے ناموں کی لسٹ ہے، جب وہ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے فرد نہیں رہے، سری لنکا کے امیر ہو گئے الگ جماعت کے، ایک الگ جماعت انہوں نے بنا لی، تو یہ نام تو ان کو بہرحال نکالنا پڑے گا. تو پہلے نمبر پر آ جائیں گے ارشد صاحب. پہلے نمبر کے عالم صاحب کیا کچھ کرتے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ گروپ کے لوگوں کے سامنے مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پر عبدالحمید صاحب، تو وہ تو بیچارے عربی کے علوم سے ویسے ہی کور ہیں، قرآن و سنت کیا سمجھیں گے وہ، بس رٹی رٹائی چند باتیں ہیں جو جماعت کے کتابچوں میں پڑھ لی ہیں، ادھر ادھر سے تھوڑا بہت مطالعہ کر لیا. لیکن آپ کیا وہ مبلغ اسلام سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ ایک پوسٹ گروپ میں شیئر کی جس میں وہ شفا اور شفا کا فرق بتا رہے تھے کہ یہ نہ کہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، یہ کہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، چونکہ شفا تو بیماری سے صحت یابی کو کہتے ہیں، وہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے، اور شفا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہلاکت کو اور موت کو. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ اللہ آپ کو شفا دے تو یعنی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو تباہ کرے، اللہ آپ کو موت دے. حالانکہ یہ معنی نہیں ہے شفا کے. شفا کے معنی صرف کنارہ ہے، اصلاح کی گئی ان کی. لیکن رجسٹرڈ جماعت المسلمین ہو کا کوئی فرد ہو عالم اور وہ اپنی اصلاح کرے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل، اتنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اصلاح بھی ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اب تک انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اچھا، دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ ہماری طرف سے جتنی باتیں کی جاتی ہیں دلائل کے ساتھ، وعدے کیا جاتا ہے، کوئی ایک فرد جماعت المسلمین کا آ کر بات کرتا ہے، ہم اس کو جواب دیتے ہیں، وہی بات پھر دوسری وائس میں آ جاتی ہے، کسی اور کی وائس میں وہی باتیں آ جاتی ہیں. ان کا جواب دیا جاتا ہے تو کسی تیسرے فرد کی وائس میں وہی باتیں آ جاتی ہیں. ان کا جواب دیا جاتا ہے تو چوتھے فرد کی وائس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے. مطلب ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جاری ہے ان کی طرف سے. آگے کیا کہنا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مسئلہ کہ جماعت المسلمین نام ہے، اس کا ثبوت دیجیے. اس پر بات ہوئی، ان کی طرف سے ایک اعتراض آیا کہ اگر جماعت المسلمین کے نام ہونے کا ثبوت نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے کہ جماعت المسلمین نام ہے، تو کیا قرآن کے نام ہونے کا ثبوت ہے، کیا اسلام کے نام ہونے کا ثبوت ہے؟ ایک گروپ میں عبدالحمید صاحب نے یہ بات کی، ہم نے جواب دیا. وہی باتیں اس امت واحدہ نامی گروپ میں جو ہے ارشاد احمد چنہ صاحب نے دہرا دی.
ان کو جواب دیا، بعض لوگوں نے انفرادی طور پر یہی باتیں دہرائیں، ان کو جواب دیا. تو ہم نے ایک الگ سے کلپ ہی بنا دیا 10-11 منٹ کا، جس میں صرف اس اعتراض کا جواب ہے کہ پھر آپ قرآن کو نام کیوں کہتے ہیں، اسلام کو نام کیوں کہتے ہیں. جوابات دلائل کے ساتھ دے دیے ہیں، جو سننا چاہے وہ کلپ سن لیں. وہی باتیں اب جمال حسین کا کے نام کا ثبوت دینے کے لیے جب کسی نے عبد الوحید صاحب کی وائس بھیجی تو وہی باتیں دہرائی ہوئی ہیں. 17 منٹ سے زائد کا کچھ کلپ ہے، جس میں سے پہلے 7-8 منٹ کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اس جواب میں اتنا وقت لگ جائے گا. جب باقی موقع ملا انشاءاللہ تو ان کے دیگر اعتراضات اگر ہوں گے کوئی مزید میں سنوں گا تو ان کا بھی جواب عرض کر دوں گا. اب سنیے قاری عبد الوحید صاحب جو ان کے عالم ہیں، ان کے مدرسے سے فارغ ہیں، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ان کی سنجیدہ گفتگو سنیے اور پھر اس کے جوابات بھی آپ سن لیجئے گا اس گفتگو کے. کوئی عالم بات کرے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے. فرحان الدین صاحب اور یہ کیا نام ہے فواد خان صاحب، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے اور کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. ایک بات کہ جماعت المسلمین کا نام رکھا اور یہ ثابت نہیں کر سکتے جماعت المسلمین کے نام کو. بڑا تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے. باقی تو ذاتی اعتراضات وغیرہ وہ تو ایک الگ چیز ہے، نہ میں ان میں پڑھنا چاہتا ہوں. ذاتی معاملات ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سارے یہ فرحان الدین صاحب اور فواد خان صاحب سے یہ اعتراضات مل رہے ہیں سننے کو کہ جماعت المسلمین کے نام کا ثبوت نہیں دے پا رہے. اب کیا کہا جائے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آج سے مسعود احمد صاحب نے جب سے یہ تحریک شروع کی کہ جماعت المسلمین کے علاوہ یہ تمام کے تمام فرقے ہیں، اس وقت سے ان کا کتابچہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے ہر طرف گھوم رہا ہے، ہر طرف گھوم رہا ہے. آج تک کوئی اپنے فرقہ وارانہ نام کا ثبوت نہیں دے سکا. جی قاری عبد الوحید صاحب، یہ فرحان الدین صاحب اور فواد خان صاحب یہ غالباً آپ کی جماعت کی رکن ہیں. فرحان الدین صاحب کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ وہ محمد اشتیاق صاحب کی دور عمارت میں ہی آپ کی جماعت میں رکن شورا بھی رہے ہیں. اچھا، آپ کے بقول یہ عالم نہیں ہے. عالم نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ عالم نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے تو ساتھی نہیں، آپ کی جماعت کے رکن ہیں سارے. عالم آدمی اگر دین بیان نہیں کر سکتا، دین پر سوال تو کر سکتا ہے نا. اچھا، جن کو آپ عبد الحمید صاحب کو عالم سمجھتے ہیں، مبلغ اسلام قرار دیتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے وہ بھی تو آپ کو معلوم ہے. انہوں نے سوال ہی تو کیا ہے نا، وہ سوال ہی تو پوچھ رہے ہیں. آپ کو غیر عالم کے سوال پوچھنے پر بھی تعجب ہو رہا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کا حکم ہے، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل الذکر سے پوچھ لو. تو اگر وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی نام کا ثبوت دیں، تو اس پر تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام کا ثبوت نہیں ہے. جی ہاں، یہی کہہ رہے ہیں نام کا ثبوت نہیں ہے، آپ ثبوت دے دیجئے. ثبوت نہیں ہے تو آپ اعتراف کیجئے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہی بات ہوئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. کون چور ہے اور کون کوتوال، اس کا فیصلہ میں آپ کی تحریر سے کر دوں گا انشاءاللہ. آپ کی اپنی تحریر سے، آپ کے اپنے قلم سے، آپ کی اپنی لکھائی سے، جو آپ کے اپنے خرچے سے چھپا ہے. ہم نے نہیں چھاپا، آپ نے چھاپا. جماعت المسلمین کی یہ فرقہ جب مسعود صاحب نے ایجاد کیا تھا، اس وقت سے ان کا یہ اعتراض ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ کا ثبوت دیجئے، فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے. یہ اعتراض گھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے. اب یہ اعتراض بھی اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے، اور جماعت المسلمین والے گھما رہے ہیں اور گھما رہے ہیں، لیکن گھما پا نہیں رہے. یہ اعتراض بھی بہت گھوم رہا ہے کہ فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت اگر ضروری ہے تو پھر جماعت المسلمین بھی تو ہمارے فرقے کا نام ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جنتی فرقے کا نام ہے، 73ویں فرقے کا نام ہے. تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت مانگنے کا حق تو رکھتے ہیں وہ. اب یہ کہہ کر کہ بھئی وہ کوئی عالم اعتراض کرے تو ٹھیک، عالم بھی اعتراض کر چکے ہیں. پہلے تو آپ ہیں. الٹا چور کوتوال کو کون ڈانٹے کہنے والے آپ ہیں. آپ اس بات کو اعتراف کر چکے ہیں. فرحان الدین صاحب کے سامنے بھی یہ بیان کر دیتے جو آپ نے لکھا تھا. آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. آپ کی تبلیغی دورہ کی رپورٹ مورخہ 29 ستمبر 2016. یہ ستمبر
29 ستمبر کی یہ شام آپ پر ستمگر بن کر ٹوٹی تھی، آپ کے لیے ستمگر تھی یہ۔ ٹیکسلا اور خانپور کے درمیان ایک گاؤں بھیرا کی رپورٹ جو آپ نے شائع کی ہے عبد الوحید صاحب، اس میں صفحہ 9 پر آپ نے میرا ایک اعتراض نقل کیا۔ شروع میں ہی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ وہ اعتراضات ہیں صدیق رضا صاحب کی طرف سے ہوئے، اہل حدیث کی طرف سے ہوئے، جماعت المسلمین والے ان کے جوابات نہیں دے سکے، میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے تیسرا اعتراض میرا نقل کیا صفحہ 9 پر، اور جواب صفحہ 10 پر دیا۔ اس کی پہلی لائن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بلا تاخیر۔ آپ لکھتے ہیں جواب: یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہ جن میں واضح طور پر یہ موجود ہو کہ جماعت المسلمین نام رکھا ہے۔ پھر سے پڑھتا ہوں: یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہ جن میں واضح طور پر یہ موجود ہو کہ جماعت المسلمین نام رکھا ہے۔ یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ نام ہونے کا واضح ثبوت نہیں ہے، غیر واضح بھی نہیں ہے، نام کا ثبوت ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ تو واضح کہہ رہے ہیں، غیر واضح بھی نہیں ہے، ثبوت ہے ہی نہیں نام کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے فرقہ کے کتابچہ جماعت المسلمین کا تعارف اور کئی کتابچوں میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت المسلمین نام ہے، جماعت المسلمین نام ہے، اور یہ نام آپ نے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ الجماعت نامی کتابچہ اٹھائیے، کتابچہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آئینہ دار کتابوں کا جو مجموعہ ہے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں، اس کا صفحہ 610 دیکھ لیجئے گا۔ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ہم جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی اور نام رکھتے ہیں۔ مطلب نام تو مسعود صاحب نے رکھا نا جماعت المسلمین، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اور نام رکھتے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں رکھتے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جماعت کا نام رکھ چکے ہیں تو اس کے بجائے دوسرا نام کیوں رکھیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نام رکھا۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جنتی فرقے کا نام ہے، تو آپ کو ثبوت تو دینا پڑے گا۔ اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے گا کی مثال کی محاورہ پیش کرنے کے بجائے آپ کو یہ محاورہ پیش کرنا چاہیے کہ چوری اور سینہ زوری۔ چور تو آپ ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نام کا ثبوت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ نہیں جن میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ جماعت سے نام رکھا ہے۔ جب اس طرح کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث کیوں منسوب کیا؟ آپ کے فرقے والوں نے، ایک ایسا فرقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب کرتا ہے، ایسی بات کو جو ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اس کو حق والا فرقہ سمجھتے ہیں، آپ اس کی دفاع کرتے ہیں اور اس کے مقابل کو چور کہتے ہیں۔ چور تو یہ ہیں۔ قاری صاحب آپ کی یہ بات جو ہے چوری اور سینہ زوری کے مستاق ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر آپ کے عالم جو ہے وہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے سید زین العابدین صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے پروگراف برائے تصحیح کے نام سے جماعت المسلمین کا تعارف جو آپ کے کتابچوں کے مجموعے میں صفحہ 17 پر شائع ہوا ہے، اس پر نمبرز لگا کر باقاعدہ نام کو یعنی کہ ہٹانے کی تجویز دی۔ تصحیح کسی غلط چیز کی ہوتی ہے نا، غلطی کی تصحیح کی جاتی ہے۔ لکھا کہ مسلمین کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین کہا تھا، مسلمین نے اپنی جماعت نہیں بنائی، مسلمین کی جماعت رسول اللہ نہیں بدلی، مسلمین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کردہ نظم اجتماعی جماعت المسلمین سے وابستہ ہے۔ 4 شوال 27 مئی کی بات ہے یہ، یعنی ابھی آ کر انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا۔ تو یہ اعترافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اب بتائیے، جب آپ کے پہلے آپ نے مانا، پھر آپ کے بعد زین العابدین صاحب نے ابھی 30 مئی کو بھی یہ بات مان لی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں تصحیح کریں، مطلب نام کو ہٹا رہے ہیں، تصحیح والی عبارت میں نام نہیں ہے، تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا واضح طور پر کہ یہ نام نہیں ہے۔ تو آپ کی مثال تو ایسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے سگے بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بالکل اس طرح یہ پہچانتے ہیں حق بات کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کا ثبوت نہیں ہے حدیث میں، واضح طور پر نہیں ہے کہ نام رکھا ہے، اس کے باوجود بھی آپ چور کہہ رہے ہیں دوسروں کو، کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ چور تو آپ ہیں نا، جانتے ہیں کہ ثبوت نہیں ہے حضرت، تو یہ چوری اور سینہ زوری چھوڑ دیجئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الحق من ربک، حق رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جائیے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 147 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں نے۔ ان آیات کے مطابق حق رب کی طرف سے، جب نام کا ثبوت نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے، تو یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ رب کی طرف سے نہیں ہے، اس کو نام قرار نہ دیں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جب سے جماعت المسلمین بنی تب سے آپ لوگ یہ جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں، اس جھوٹ کو ختم کیجیے، اس مصنوعی، اس وضاعی حدیث کو، بنی ہوئی حدیث کو، گھڑی ہوئی حدیث کو چھوڑ دیں، اس سے توبہ کریں آپ۔
اچھا، تو یہ بات جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے. اب فرق کیا پڑتا ہے نام سے کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ دیکھیے، آپ کے سید مسعود احمد صاحب نے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات کے نام سے آپ کا ایک کتابچہ سید مسعود کے دور میں شائع ہوا تھا. اس کے صفحہ 35 پر لکھا ہے: دینی جماعت تو وہ ہوتی ہے جو خالصتاً منزل من اللہ دین پیش کرتی ہو اور عمل بھی کرتی ہو. دینی جماعت وہ نہیں جو فتووں اور قیاسوں پر چلتی ہو اور جس نے نام بھی اپنا خود رکھا ہو. میں آپ کو الجماعت پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ ہم کوئی اور نام رکھتے ہیں، مطلب یہ نام تو مسعود صاحب نے ہی چوز کیا اور انہوں نے رکھا، اور نام کا ثبوت نہیں آپ نے مان لیا. تو اب مسعود صاحب کے فتوے کے مطابق جس نے اپنا نام بھی خود رکھا ہو، ایسی جماعت کو دینی جماعت ہرگز نہیں کہا جا سکتا. تو آپ کی رجسٹرڈ جماعت مسعود احمد صاحب کے اصولوں کے مطابق دینی جماعت نہیں ہے. جب دینی جماعت ہے ہی نہیں، کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے، دینی جماعت نہیں ہے. جب دینی جماعت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حق والی جماعت بھی نہیں ہے. حق والے کے لیے تو دینی ہونا ضروری ہے نا. اچھا، جب دینی جماعت ہے ہی نہیں تو حق والی ہو ہی نہیں سکتی، جنتی ہو ہی نہیں سکتی. جنت میں تو دینی جماعت جائے گی نا، غیر دینی جماعت تو جنت میں نہیں جائے گی. مسعود صاحب کے اصول کے مطابق یہ دینی جماعت نہیں ہے، چونکہ نام آپ لوگوں نے خود رکھا ہے. حدیث میں یہ نام نہیں ہے، یہ تو آپ نے بھی تسلیم کیا ہے. بھیرا کی رپورٹ صفحہ 10 دیکھ لیجئے گا، اور زین العابدین صاحب کی تحریر آپ تک پہنچی ہے کہ جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا. اب آگے سنیے. کوتوال کو ڈانٹے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آج سے مسعود احمد صاحب نے جب سے یہ تحریک شروع کی کہ جماعت المسلمین کے علاوہ یہ تمام کے تمام فرقے ہیں، اس وقت سے ان کا کتابچہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے ہر طرف گھوم رہا ہے، ہر طرف گھوم رہا ہے. آج تک کوئی اپنے فرقہ وارانہ نام کا ثبوت نہیں دے سکا. یہ جو ہر طرف گھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے، سوال بھی گھوم رہا ہے. آپ بھی تو اپنے فرقے وارانہ نام کا ثبوت نہیں دے سکے، اور اب آپ لوگوں نے اگر 2016 میں 1975 یا 85 میں آپ کا فرقہ بنا، ایجاد ہوا، تو اب اگر آپ لوگوں نے بھی تسلیم کر ہی لیا ہے. 2-4 سال پہلے آپ نے تسلیم کیا، اب زین نے بھی تسلیم کر دیا. نام کا ثبوت تو نہیں ہے آپ کے بھی. مسعود احمد صاحب کی بات آپ کے لیے حجت ہوگی نا، ہمارے لیے تو نہیں ہوگی حجت. تو عبد الوحید صاحب آپ تو جانتے ہیں اور مانتے بھی اور بیان بھی کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ نام ہونے کا ثبوت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نام رکھا. لیکن ضد فرقہ پرستی میں پھر بھی باطل بات کا دفاع کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس روش کو چھوڑ دیجئے. اچھا، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے اپنے کتابچے میں اس کے بعد آگے کیا لکھا، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. تو آپ نے آگے یہ لکھا ہے جناب والا کہ البتہ مختلف احادیث میں مسلمین کی اجتماعیت کے لیے جماعت المسلمین کے الفاظ ہی ملتے ہیں. اس سلسلے میں پہلے اعتراض کے جواب میں حدیث لکھی گئی ہیں جن میں جماعت المسلمین صراحتاً مراد ہے. مسلمین کی اجتماعیت کو جماعت المسلمین ہی کہا جا سکتا ہے، آل الحدیث سلفی یا حزب اللہ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا. وغیرہ نہیں، یہاں تک آپ کے الفاظ ہیں. حزب اللہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ مطلب یہ شریعت آپ کے مرضی پہ چلے گی. اب آپ کیسے قاری ہیں کہ آپ کو قرآن کا ہی نہیں پتا؟ آپ کے ساتھی کہتے ہیں قاری عبد الوحید صاحب. کیسے قاری ہیں آپ؟ قرآن پڑھنے والے قاری ہیں یا کسی اور اخبارات کے قاری ہیں آپ؟ اگر آپ قرآن کے قاری ہیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن مجید سورۃ المجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 28ویں پارے کی یہ سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے: لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے. آپ نہیں پائیں گے کہ ایمان بھی رکھتے ہو اور ان سے محبت بھی کرتے ہوں. جو ایسے لوگ ہوں گے کہ ایمان کے بعد ان اپنے ماں باپ کو ترجیح نہیں دیں گے تو وہ کون ہیں؟ فرمایا: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، پیوستہ کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی نصرت فرمائی، ان کی تائید فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، حزب اللہ ہے. یہ اجتماعیت کو کہا جا رہا ہے تمام ایمان والوں کو، یہ انفرادیت کو کہا جا رہا ہے. اب اپنی شریعت بنائیں گے. آپ کہتے ہیں مسلمین کی اجتماعیت کو جماعت المسلمین ہی کہا جا سکتا ہے، یہی آپ نے مسعود صاحب سے سیکھا ہے.
قرآن و حدیث سے سیکھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کہتے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ آل الحدیث سلفی حزب اللہ وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی نہیں کا مطلب تو یہی کہ نہیں کہا جا سکتا، آل الحدیث سلفی حزب اللہ وغیرہ نہیں، یہ لکھا ہے آپ نے۔ یہ حزب اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ ایمان والے لوگ حزب اللہ ہیں۔ یہ مسلمین کی اجتماعیت کو اللہ کہہ رہا ہے یا کسی اور کو کہہ رہا ہے؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو، خبردار رہو، باخبر رہو کہ حزب اللہ جو ہے وہی فلاح پانے والے۔ یہ 73واں فرقہ نہیں ہے فلاح پانے والے؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسعود احمد صاحب نے جو ہے نا حزب اللہ کو فرقہ قرار دے دیا ہے، تحقیق کے نام پر جو آپ سوالات لوگوں سے پوچھتے ہیں اس میں، جب حزب اللہ قرآن میں موجود ہے اور 3 بار موجود ہے پھر بھی وہ فرقہ ہے، تو جماعت المسلمین کے لفظ اگر حدیث میں موجود ہے تو فرقہ کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے، مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمین کی جماعت جو ہے، جماعت المسلمین جو ہے امت مسلمہ، اور امت مسلمہ جماعت المسلمین ہے، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیزیں۔ یہ امت مسلمہ اگر جماعت المسلمین ہے تو اجتماعیت کا ایک نام تو امت مسلمہ بھی ہوا۔ آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کیسے کر رہی ہیں؟ آپ کو قرآن کی آیات کا نہیں پتہ؟ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے انصار بن جاؤ، انصار اللہ بن جاؤ؟ کیا انصار اللہ اجتماعیت کو نہیں کہا گیا تو انفرادیت کو کہا گیا؟ کیا قرآن مجید میں آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ توبہ کی کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، الصادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ؟ یہ الصادقین اجتماعیت کو نہیں، کیا انفرادیت کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مثال پر خود دھیان دیجیے، اور چوری اور سینہ زوری کی مثال پر بھی دھیان دیجیے۔ یہ آپ کی ذاتی شریعت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا حزب اللہ، اللہ نے کہا ہے اور آپ نفی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاری صاحب کتنا تبصرہ کیا جائے آپ کی باتوں پر، اب آگے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی سن لیجئے، ہم جواب بھی عرض کر دیں گے، سنیے۔ سے شروع کریں اور مسند بازار تک چلے جائیں، مسند ابو یعلا، مسند سعید بن منصور، تمام کتب احادیث کو چھان پھٹک کر دیکھ لیں، نام ملے گا تو مسلم، اجتماعیت ملے گی تو جماعت المسلمین۔ قاری صاحب مجھے آپ پر افسوس ہے، اس لیے افسوس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسند بزار تک چلے جائیں صحیح بخاری سے۔ مسند بزار تک آپ جاتے کب تھے؟ یہ تو ہم آپ کو کھینچ کر لائیں زبردستی، آپ تو جاتے ہی نہیں تھے اس طرف، اب آپ جانے پر راضی ہو ہی گئے ہیں حضرت، تو پھر کیا ہم آپ کو پہلے بتا نہیں چکے کہ وہاں تلزم جماعت الناس و امامہم کے لفظ ہیں حدیث میں؟ آپ تو 2016 میں ہی جان چکے تھے۔ ثبوت آپ کا اپنا کتابچہ ہے، دیکھیے یہ آپ کے کتابچے کا صفحہ 11 ہے، آپ نے لکھا ہے اعتراض نمبر 5، صدیق رضا صاحب نے تلزم جماعتا مسلمین و امامہم سے توجہ ہٹانے کے لیے مسند بزار کی ایک حدیث پڑھی، تلزم جماعتا الناس و امامہم۔ یہ تو آپ کے ایمان کی حالت ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث پیش کرے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث سے توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث ہے وہ حدیث نہیں ہے؟ اگر دونوں حدیث ہیں تو دونوں پر توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صدیق رضا صاحب اس حدیث کے ساتھ ساتھ اس حدیث پر توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا ظلم، زیادتی، ناانصافی، عدل سے عاری، کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہٹانے کے لیے لا الہ الا اللہ، توجہ دلا رہے ہیں آپ کو صدیق رضا، آپ توجہ دے نہیں رہے، اب آپ دینے پر راضی ہوئے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ مسند البزار تک دیکھتے چلے جائیے، جماعت المسلمین ہی ملے گا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے لکھا ہے مسند بزار کی ایک حدیث پڑھی، تلزم جماعت الناس و امامہم۔ جواب لکھتے ہیں جماعت المسلمین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس لیے صحیح بخاری کی حدیث کا متن شک و شبہ سے پاک ہے، لہٰذا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کو زیادہ معتبر مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس پر کیا شک ہے آپ کو؟ کون سا راوی ضعیف نظر آ گیا آپ کو؟ اس کے خلاف تو نہیں ہے، یہ خلاف تو ثابت کیجیے آپ۔ صحیح بخاری کی بھی حدیث صحیح ہے، مسند البزار کی بھی، زبردستی شک پیدا کریں گے؟ یہ ہوتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور یہ ہوتا ہے چوری اور سینہ زوری۔ کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ جماعت الناس سے اصل میں مراد کون ہے؟ اگر آپ مراد کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھر جماعت المسلمین سے مراد کون ہے؟ من فارق الجماع من فارق السلطان، دونوں لفظ ہیں نا، جماعت سے مراد کون ہے اس پر بھی تو بات کریں کہ جماعت سے مراد السلطان ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، غلبہ ہے۔ خود اشتیاق صاحب نے اپنے کتاب سے ایک مدرس کی غلط فہمی میں تسلیم کیا کہ الجماع اور سلطان ایک ہی چیز ہے، مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہے، تشریح کی جا سکتی ہے، جماعت سے مراد سلطان ہے، جب مانیں گے اقتدار ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اب بھی یہی غلط بیانی کہ نام ملے گا تو مسلم، اجتماعیت ملے گی تو جماعت المسلمین، پھر سے سنیے اپنی وائس کیا فرما رہے ہیں آپ۔ سے شروع کریں اور مسند بازار تک چلے جائیں، مسند ابو یعلا، مسند سعید بن منصور،
تمام کتب احادیث کو چھان پھٹک کر دیکھ لیں، نام ملے گا تو مسلم، اجتماعیت ملے گی تو جماعت المسلمین۔ کیوں یہ اجتماعیت آپ کو نہیں مل رہی جماعت الناس مسند البزار میں؟ ایسی غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ حزب اللہ آپ کو قرآن میں نہیں مل رہا، حدیث کو لیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے، انصار اللہ آپ کو قرآن میں نہیں مل رہا، امت مسلمہ آپ کو قرآن میں نہیں مل رہا۔ یہ سب اجتماعیت نہیں ہے، انفرادیت ہے کہ ایک فرد کا نام ہے۔ اگر یہ نام ہے تو میں تو ان کو نام نہیں سمجھتا، ان کے نام ہونے کی دلیلیں بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کے نام ہونے پر اجماع ہے اہل اسلام کا۔ تو میرے پیارے بھائی زیادتی نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، مجھے تو آپ پر افسوس ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ ایسے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 4 سال پہلے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اجتماعیت کو جماعت الناس بھی کہا جاتا ہے۔ مسند البزار کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تلزم جماعت الناس و امامهم، جس طرح آپ اجتماعیت جماعت المسلمین کو قرار دیتے ہیں، بعینی ہی آپ کے اصول پر جماعت الناس بھی جو ہے وہ اجتماعیت کا نام قرار پانا چاہیے، لیکن آپ اس کو نام نہیں مانتے۔ تو چھوڑ دیجئے یہ ضد، یہ بحث۔ اب آگے آپ کیا فرماتے ہیں یہ سنیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک زین العابدین صاحب کی تحریر جو تصحیح کے لیے انہوں نے بھیجی تھی، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین کا نام، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ جماعت المسلمین کا نام کسی اس سے ثابت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جماعت المسلمین کا نام سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ زین العابدین صاحب نے تصحیح کے لیے جو بھیجا ہے، تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو مان لیا کہ نام ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ تصحیح کہتے ہیں کسی غلط بات کو صحیح قرار دینے کو، صحح ہا یصحح تصحیحا، یعنی غلطی کی تصحیح کرنا، صحیح قرار دینا، صحیح کرنا۔ تصحیح غلطی کی تصحیح کی جاتی ہے نا، صحیح بات کی تو تصحیح نہیں کی جاتی، غلط بات کی تغلید کی جاتی ہے۔ تغلید کر دی انہوں نے اور تصحیح کر دی، تصحیح کی درخواست کی کہ اس کو صحیح قرار دیا جائے، جو غلط بات ہوتی ہے اس کو صحیح قرار دیا جاتا ہے، اس کو صحیح کیا جاتا ہے، اس کی تصحیح کا مشورہ دیا ہے زین صاحب نے۔ بات کو سمجھیے گا کہ تصحیح اس چیز کی جاتی ہے جہاں غلطی ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی تصحیح کر دیجئے۔ تو انہوں نے تصحیح کا مشورہ دیا، باقاعدہ نمبرز لگا کے حذف کرنے کا حکم دیا نام والے الفاظ کو جماعت المسلمین کا تعارف نامی کتابچے میں۔ تو انہوں نے تو مان لیا کہ نام نہیں ہے، آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ واضح ثبوت نہیں ہے حدیث میں کہ یہ نام رکھا ہے۔ زین صاحب سے پہلے تو آپ نے مانا تھا، لکھ کر بتا بھی دیا کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قاری صاحب، آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ زین العابدین صاحب نے نہیں مانا، انہوں نے اعتراف نہیں کیا کہ یہ نام نہیں ہے، یہ ان کا اعتراف ہی ہے، بس صرف ہماری نقل کی، ہماری بات نقل کی آپ نے کہ ہم نے زین العابدین صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ آپ اس کا جواب نہیں دے سکے ابھی تک کہ زین صاحب نے اعتراف نہیں کیا، اور یہ آپ کہہ بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ کہ زین صاحب نے اعتراف نہیں کیا۔ زین صاحب بھی اعتراف کر چکے ہیں 30 مئی کو، 2020 کی 30 مئی کو، کہ جماعت المسلمین نام نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اعتراف نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ تصحیح کر دی جائے اور نام کو حذف کر دیا جائے۔ ان کی تحریر ہم بیچ چکے ہیں، ہم کیا گروپ میں آیا آپ تک بھی پہنچا ہوگا یقیناً، اس لیے تو آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس بات کا۔ اگر نہیں پہنچا تو ہم بھیج دیتے ہیں گروپ میں پھر سے، جنہوں نے آپ کی وائس بھیجی آپ کو وہ زین صاحب کی تحریر بھی بھیج دیں گے۔ اب آپ کا کیا تعلق ہے، کیونکہ آگے آپ یہی پوچھ رہے ہیں۔ یہ جماعت المسلمین کا نام سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جماعت المسلمین نام رکھا یا نہیں رکھا، اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی بات کا، کسی چیز کا میں نام رکھ لوں اسے پکڑ لینا، اگر میں نام نہ رکھوں تو نہ پکڑنا؟ ہاں، اس طرح کی دلیل کسی ایک کے پاس بھی ہے؟ اچھا، اس طرح کی دلیل چاہیے اب آپ کو۔ آپ کا تعلق کیا ہے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ آپ کا تعلق کیا ہے۔ آپ کا تعلق یہ ہے کہ آپ جس فرقے سے بیلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جس فرقے کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس کو جنتی سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کو جو ہے وہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ کفر و شرک پر سمجھتے ہیں، غیر مسلم سمجھتے ہیں، مسلم نہیں مانتے، تو ان کو آپ حق سمجھتے ہیں۔ ان کے لٹریچر میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین نام رکھا تھا۔ بطور ثبوت جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہیں صفحہ 17، اور الجماع صفحہ 41، یا آئینہ دار صفحہ 610 دیکھ لیجئے۔ بار بار یہ جھوٹ بولا گیا، بار بار۔ یہ پہلا تعلق ہے آپ کا، آپ کے فرقے نے یہ جھوٹ بولا ہے، آپ کو اس جھوٹ کو ختم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس جھوٹ کو ختم نہیں کریں گے تو
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس جھوٹ کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں. یہ پہلا تعلق ہے. اچھا اب آئیے دوسرے تعلق کی طرف. جب آپ مان ہی گئے زین صاحب کی طرح تو اپنے فرقے کے لیڈر اور سرکردہ لوگوں سے کہیے کہ اس جھوٹ کو ختم کر دیں. یہ عام جھوٹ نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. دوسرا تعلق آپ کا یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. جیسا کہ میں نے پڑھ کے سنایا کہ مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے کہ دینی جماعت تو وہ ہوتی ہے جو خالصتاً منزل من اللہ دین پیش کرتی ہے اور عمل بھی کرتی ہو. دینی جماعت وہ نہیں جو فتووں اور قیاسوں پر چلتی ہو اور جس نے اپنا نام بھی خود رکھا ہو. ایسی جماعت کو دینی جماعت ہرگز نہیں کہا جا سکتا. یہ آپ کا دوسرا تعلق ہے قاری صاحب, قاری عبد الوحید صاحب. یہ آپ کا دوسرا تعلق ہے کہ جب جماعت المسلمین نام نہیں ہے حدیث کے مطابق, آپ نے خود رکھا ہے. مسعود احمد صاحب نے کہا ہم کوئی اور نام رکھتے ہیں, مطلب مسعود صاحب نے جماعت المسلمین نام رکھا ہے. تو یہ آپ کا دوسرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, کہ دینی جماعت نہیں رہے گی آپ کا فرقہ نام کا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے, اور دینی جماعت نہیں ہے آپ کے اصول کے مطابق. تیسرا تعلق یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے امام مسعود صاحب کے اصول کے مطابق مسعود صاحب اپنی شریعت سازی کا ثبوت بھی دینا ہوگا, کیونکہ مسعود صاحب نے یہ شریعت سازی کر رکھی ہے کہ نام رکھنے سے فرقہ بنتا ہے. نام رکھنے سے کیا بنتا ہے؟ فرقہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا کہ جماعتین نے نہ دین میں تفریق کی, جماعتین کا وہی دین ہے آسمان سے نازل ہوا تھا. نہ جماعت کا فرقہ وارانہ نام ہے, نہ فرقہ وارانہ امام ہے, نہ فرقہ وارانہ مذہب. پھر فرقہ کیسے ہوئی؟ یعنی اگر فرقہ وارانہ نام ہوتا تو پھر فرقہ ہو جاتی. یہ جو ہے نا آپ کا تیسرا تعلق یہ ہے کہ آپ نام کا ثبوت نہیں دے سک رہے اور آپ نے مان لیا کہ کسی حدیث میں یہ نہیں کہ نام رکھا ہے. زین صاحب نے بھی نام کو ہٹانے کی تجویز دے کر مان لیا کہ یہ نام نہیں ہے. تو یہ نام فرقہ وارانہ نام بن گیا جو مسعود احمد صاحب نے رکھا ہے. نام رکھنے سے فرقہ بن جاتا ہے. رجسٹرڈ جماعت المسلمین فرقہ بن چکی ہے. اس سے علیحدگی اختیار ضروری ہے, چونکہ فرقوں سے علیحدگی اختیار کیجیے آپ کہتے ہیں نا, فاعتزل تلک الفرق کلھا کا نام مکمل ترجمہ کہ فرقوں سے علیحدہ ہو جائیے. یہ لوگ آپ کرتے ہیں نا, تو پھر آپ چھوڑ دیجئے یہ فرقہ. قاری عبد الوحید صاحب آپ پر لازم ہو چکا ہے. یہ آپ کا تیسرا تعلق ہے. چوتھے تعلق کی طرف آئیے. 1975 یا جب بھی مسعود صاحب نے یہ نام رکھ کر اپنے فرقے کی بنیاد رکھی تو مسعود صاحب کے اصول پر ایک فرقے کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے, کیونکہ نام کا تو ثبوت نہیں تھا. انہوں نے نام بھی قرار دیا اور نام رکھا تو وہ فرقہ ہی بنا. نام رکھنے سے تو فرقہ بنتا ہے. جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات صفحہ 36 اس پہ لکھا ہوا ہے. تو اب آپ فرقہ ہے تو فرقے سے علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہوگا. ایک اور نیا جنتی فرقہ آپ کو بنانا پڑے گا, چونکہ مسعود احمد صاحب نے اس وقت کیا لکھا تھا جماعت المسلمین کے متعلق غلط فہمی اور ان کا ازالہ, سلسلہ اشاعت نمبر 99, اور یہ 1401 میں چھاپا تھا مسعود صاحب نے. اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک فرقے کی ذیلی جماعت تھی. اب ہم فرقہ واریت سے طائب ہو کر مسلم ہو چکے ہیں. جس پمفلٹ کا محقق صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ فرقہ واریت کے زمانے کا پمفلٹ ہے, لہٰذا کل عدم ہے. تو فرقہ وارانہ نام رکھنے سے حزب اللہ کو جب فرقہ وارانہ نام قرار دیا ہے, فرقہ قرار دیا ہے, تو جماعت المسلمین اگر حدیث میں ہے تب بھی فرقہ ہی رہے گی. یہ میں بات بار بار بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے قاری صاحب, تو جماعت المسلمین آپ نے نام رکھ کر فرقے کی بنیاد رکھی اور فرقے سے علیحدگی ضروری ہے. تو اب مسعود صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم 1395 میں اللہ کی بنیاد ڈالی ہوئی جماعت المسلمین میں شامل ہو گئے, مسلم بنتے رہے اور جماعت ترقی کرتی رہی. تو جیسے آپ نے اس سے اعلان برات کیا تھا چونکہ وہ فرقہ ہے, ایسے آپ کے اصول پر جماعت المسلمین رجسٹرڈ کہتی ہے کہ نام ہے اور نام کا ثبوت نہیں ہے. تو آپ کو یہ فرقہ بن چکی اور فرقوں سے علیحدگی ضروری ہے. چوتھا تعلق آپ کا یہ کہ آپ فرقوں سے تعلق ختم کرتے ہوئے جماعت المسلمین سے الگ ہو جائیے. پانچواں تعلق آپ کا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نام رکھوں تو پکڑ لینا, نام نہ رکھوں تو نہ پکڑنا. ٹھیک ہے, ایسے یہ بھی نہیں فرمایا کہ نام کا ثبوت نہ ہو تو وہ فرقہ بن جائے گا. پھر اپنی غلط تشریعات سے فرقہ بندی, کفر, شرک, لعنت کہہ کر ان کو بلا کسی کفر و شرک کے امت مسلمہ سے خارج کر کے ان کی تکفیر کر دینا, یہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا نا کہ جب میں نام رکھوں تو پکڑنا, نام نہ رکھوں تو نہ پکڑنا, تو پھر آپ لوگوں سے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت کیوں مانگتے ہیں؟ کس خوشی میں مانگتے ہیں؟ آپ کی مثال وہی ہوگی, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, چوری اور سینہ زوری. آپ کیوں کہتے ہیں کہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجیے؟ کہ آپ کو یاد نہیں ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو تو نیکی کی نصیحت کرتے ہو, خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب بھی تلاوت کرتے ہو. تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ عقل کیجئے قاری صاحب. دوسروں کو کہتے ہیں فرقہ وارانہ نام کو ثبوت دیجیے, آپ کے فرقے کا نام کا ثبوت ہے ہی نہیں.
اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، مانتے بھی ہیں کہ واضح ثبوت نہیں ہے، میں آپ کے کتابچے کا اسکین گروپ میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، پھر بھی نہیں مانتے آپ اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 3، کہ آپ نے نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم کوئی بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ لوگوں سے کہتے ہو فرقہ وارانہ نام کو ثبوت دیجیے، اپنے فرقے کا نام کا ثبوت آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے اپنے فرقے کے نام کا ثبوت نہیں ہے تو لوگوں سے کس منہ سے آپ فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت مانگتے ہیں؟ یہ پمفلٹس تو آپ کو ختم کر دینے چاہیے، لیکن آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ فرقہ، یہ پمفلٹس گھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے، بے وجہ میں گھوم رہا ہے، اس کو گھمانا بند کر دیجیے۔ اب آپ آگے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ مثال یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید، کسی ایک جگہ پر بھی کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو الکتاب ہے جسے اللہ نے نازل فرمایا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، دنیا کی کسی کونے میں چلے جائیں اور کسی سے پوچھیں کتاب دکھا کر کہ یہ کون سی کتاب ہے، اس کتاب کا کیا نام ہے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ ہم بچپن سے لے کر آج تک اپنی کتابوں میں، درسی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ جو آسمانی 4 کتابوں کے نام بتائیں، سوالات ہوتے ہیں 4 کتابوں کے نام بتائیں، 4 کتابوں کے نام کیا؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ کوئی ایک بندہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے ساتھ سماکم کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام ہمارا دین ہے، یہ وہی بات ہے جو پہلے اللہ نے بطور شریعت اسلام گروپ میں جو ہے ان کے عربی سے ناواقف مبلغ اسلام عبدالحمید صاحب نے کی کہ قرآن کا نام قرآن ہونا قرآن و حدیث سے دکھا دو، اسلام کا نام ہونا قرآن و حدیث سے دکھا دو۔ تو یہ وہی اعتراض ہے، اس کے جواب میں ہم الگ سے کلپ بھی ریکارڈ کر چکے ہیں، اس لیے مختصر سا جواب دیں گے کہ یہ جو قاری صاحب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ درسی کتب میں کہ قرآن کا کتاب کا نام، یعنی ہماری کتاب کا نام قرآن مجید ہے، دین کا نام اسلام ہے، جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ اس لیے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اجماع ہے اس پر، اسی لیے تو انہوں نے درسی کتاب میں یہ پڑھا، اس پر اجماع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی تو امت اس بات پر متفق ہے کہ دین کا نام اسلام ہے اور قرآن کا نام قرآن ہے، کتاب اللہ کا نام قرآن ہے، یعنی اللہ کی جو کتاب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر وہ قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید، یعنی قرآن مجید جو ہے نام ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، صرف آیت نہیں ہے، آیت میں نام ہونے کا ثبوت نہیں ہے، حدیث میں بھی نام ہونے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ یہ نام ہے، اور اجماع گمراہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جماعت المسلمین کے نام ہونے پر اجماع نہیں ہے، جماعت المسلمین کا نام تو 14ویں صدی میں یہ بات ایجاد کی گئی نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے۔ اچھا، سماکم کی بات کر رہے ہیں آپ، تو سماکم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک مسعود صاحب کے پاس جو کچھ ہے اس کا انکار کفر ہے۔ جماعت المسلمین کا تعارف نامی کتابچے میں لکھا ہے نا کہ جماعت المسلمین کے پاس جو کچھ ہے اس کا انکار کفر ہے۔ میں نے بتایا کہ جماعت المسلمین کے پاس جو ایکسٹرا چیز ہے وہ مسعود احمد صاحب کی تحریریں اور محمد اشتیاق صاحب کی تحریریں، یا کچھ اور لوگوں نے اکا دکا کتابچے لکھ دی ہیں وہ ہیں، تو ان کا انکار کفر ہے۔ جو کچھ مسعود صاحب کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ جیسے ایمان والوں کے نزدیک جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اگرچہ مسعود صاحب آپ کے نبی نہیں ہیں، آپ ان کو نبی نہیں مانتے، لیکن آپ ان کی باتوں اور تشریحات کا انکار کو کفر قرار دیتے ہیں۔ آپ کے فرقے کا لٹریچر گواہ ہے کہ جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے ان کا انکار کفر ہے۔ جماعت المسلمین کے پاس کیا ہے؟ یہی آپ کی کتابیں اور کتابچے ہیں، اس میں مسعود صاحب کی تشریحات ہیں، اس کا انکار بھی آپ کفر قرار دیتے ہیں۔ تو سنیے مسعود احمد صاحب کیا فرماتے ہیں، پھر آپ اس کا انکار کر کے اپنے اصول پر کافر نہ ہو جائیے، انکار تو آپ کر چکے ہیں۔ دیکھیے مسعود صاحب نے کیا فرمایا۔ سنا آپ نے؟ کہتے ہیں نام تو وہی رہے گا جس کے ساتھ سماکم لگا ہوا ہے، نام تو وہی رہے گا جس کے ساتھ سماکم لگا ہوا ہے۔ تو جماعت المسلمین کے ساتھ سماکم نہیں لگا ہوا، یہ تو نام نہیں رہے گا، یہ تو مسعود صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجماع بھی نہیں ہے اس پر، کہ معلوم دنیا میں
پہلی بار یہ بات ایجاد کی گئی رجسٹرڈ فرقہ کے کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا. یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے. یہ جھوٹی حدیث بنائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا ایک، کہ اس طرح کی جھوٹی حدیثیں جو لوگ بناتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دیکھیں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کتاب الموضوعات. انہوں نے سے موضوع روایات جمع کی ہیں. اس کا جو ثانی یعنی دوسرا حصہ آپ دیکھ لیں، اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، یعنی کافی بار مختلف سندوں سے، کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہریسہ کھانے کا جبریل نے حکم دیا تھا. اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، بحریصۃ من الجنہ، جنت سے ہریسہ لے کر آئے، فاکلتھا، تو میں نے وہ کھا لیا، مطلب انہوں نے مجھے دیا، میرے پاس لائے، میں نے کھا لیا. فاعطیت قوت 40 رجلا، اس کی وجہ سے مجھے دی گئی فاعطیت قوت 40 رجلا، مجھے 40 مردوں کی قوت دی گئی جمع میں. اور یہ بھی مختلف روایتیں ہیں کہ این انت عن عقل الحدیثتی، آپ اپنے آپ کو ہریسہ کھانے سے دور کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ فإن فیہا قوت 40 رجلا، اس میں 40 مردوں جتنی طاقت آ جاتی ہے. بعض میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا اشد بہا ظہری، میں کھاتا ہوں اور اپنی کمر کو مضبوط کرتا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، واتقوی بہا علی الصلاۃ، اور اس سے نماز میں تقویت بھی حاصل کرتا ہوں. یہ مختلف حدیثیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے ایک راوی کا نام ذکر کیا کہ یہ شخص جو ہے محمد بن الحجاج، سارے طریق جو ہے کل طرق تدور علیہ، سارے طرق اس پر ہی یعنی مدار اسی پر ہے، سوائے ایک روایت کے کہ وہ نحشل بیان کرتا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب تھا، متروک الحدیث تھا، بڑا خبیث تھا. یہ پیج نمبر 219 پر لکھا ہے. اب پیج نمبر 220 پر لکھا ہوا ہے کہ اصل میں کہ یہ کذاب بھی تھا اور من اہل واسط، واسط کا تھا، وہ صاحب الحریسہ، یہ حریسہ فروش تھا، حریسہ بیچا کرتا. تو اس نے یہ حدیث نکال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریسہ بہت پسند تھا اور حریسہ سے 40 مردوں کی طاقت پیدا ہوتی ہے وغیرہ. کذاب ہونے کی گواہی بھی موجود ہے. یہ صرف اپنے حریسہ ہوتا کیا ہے مختصر سا بتا دوں آپ کو، کہ گندم کو خوب پکایا جاتا ہے گوشت کے ساتھ، نرم نرم ایک غذا ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں حلیم ہوتی ہے، گوشت اور گندم وغیرہ کو ملا کر گھوٹ گھوٹ کر پکایا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ حریسہ پکایا جاتا تھا، یعنی اس روایت کے مطابق. تو حریسہ جو ہے اس کے بارے میں اس نے حدیثیں گڑھ دیں. تو ایسے مسعود احمد صاحب نے یہ حدیث بنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا ہے. حریسہ والے کی ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. ایسے مسعود صاحب نے بھی اپنے فرقے کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ حدیث بنائی اور اس کو خوب پھیلایا جگہ 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 جگہ. اس بات کو امتیازی اوصاف لکھے ریسرچ جماعت المسلمین نے، اس میں لکھا کہ جماعت المسلمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے نام جماعت المسلمین ہی سے موسوم ہے. یہ نام اللہ کے رسول نے رکھا ہی نہیں تھا، جیسے حریسہ والے نے حدیث گڑھ دی تھی ایسے سید مسعود احمد صاحب نے یہ حدیث بنائی ہے. حدیث نہیں ہے یہ. آگے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں، پھر اس کا جواب میں عرض کروں گا. اسی طرح سے اسلام ہمارا دین ہے، ہمارے لیے اللہ نے بطور شریعت اسلام کو پسند کیا. رضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ نے دین کو تمہارے لیے بطور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا جو متلاشی ہوگا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اب کوئی بندہ اٹھے اور یہ سوال کرنا شروع کر دے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے دین کا نام اسلام ہے، پھر ہی میں مانوں گا. تو پھر تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنی عقل کا علاج کروائے، اور تو کوئی حل نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے یہ فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا کوئی متلاشی ہوگا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اگر اسلام کا نام کا ثبوت مانگنے والوں کو عقل کے علاج کی ضرورت ہے تو عقل کے علاج کی ضرورت ہر صورت میں رجسٹرڈ فرقہ والے بھولے بالے بھائیوں کو ہے، اور خاص طور پر ان کے ہاں جو کتمان حق کے مجرم ہیں ان کو ہے، جو مانتے ہیں کہ جماعت المسلمین کا نام رکھا. حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ نام رکھا، جو مانتے ہیں تو ان کو عقل کے علاج کی ضرورت ہے. ماننے کے باوجود بھی جو جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ان کی تردید نہیں کر رہے.
جیسے حریثہ والے نے حریثے کے لیے حدیثیں بنا دی تھیں، ایسے لوگوں نے اپنے فرقے کو ترویج دینے کے لیے یہ حدیث بنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا. تو ایسے یہ بات فرقے کو ترویج دینے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کی تردید نہیں کر رہے ہیں، وہ حق کے مجرم ہیں جو عالم سمجھے جا رہے ہیں. عوام تو سادہ لو ہے نا، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ تو بھولے بالے ہیں. ان کی سمجھ میں جس دن آئے گا یہ نقطہ وہ فوراً انکار کر دیں گے. لیکن جو حق کے مجرم بنے، جانتے بوجھتے کہ حدیث پڑھنا جائز نہیں ہے اور نام رکھا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی بات کہی جائے گی اس کی دلیل دینی ضروری ہوگی، سند کے ساتھ یہ بات پیش کرنی پڑے گی. نہیں ہے تو عقل کے علاج کی ضرورت ان لوگوں کے. باقی رہی اسلام کے نام ہونا، تو میں نے بتا دیا کہ اس پر امت کا اجماع ہے. اور اجماع امت کا حجت اور دلیل ہونا نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ آپ کے رجسٹرڈ فرقہ کی کتب سے بھی ثابت ہے، جن کا انکار آپ کے ہاں کفر ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کا انکار کر کے اجماع کو نہیں بھی مانیں گے تو آپ کے فرقے کی باتیں آپ کو مان کر اجماع کو ماننا ہی پڑے گا، وگرنہ آپ اپنے فرقے کے کافر ہو جائیں گے. آگے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں. اس بحث میں پڑھ کر کے یہ نام ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ زین العابدین صاحب نے اس کی تصحیح کے لیے بھیج دیا ہے، اس کو زین العابدین صاحب نے نام نہیں مانا. یہ ایسے صدیق رضا نے عرصہ دراز سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ اس نام کو ثابت کرو. تو کیا کسی شخص کا یہ اعتراض کر دینا قابل قبول ہے دین اسلام پر؟ میں آج اعتراض کر سکتا ہوں، اللہ نہ کرے میرا ایسا ہو، لیکن میں آپ سے اعتراض کر رہا ہوں. آپ مجھے اس اعتراض کا جواب دے دیں کہ دین اسلام کا نام جو ہے، دین کا نام اسلام ہے، یہ مجھے ثابت کر کے دے دیں. یہ نام کی بحث سے جان چھڑانے پر مجبور ہو گئے ہیں. آپ ان کی یہ وائس سنیں تو یہ لوگ نام کی بحث سے جان چھڑانے پر مجبور ہو گئے. وہ لوگ جو پمفلٹ چھاپ چھاپ کر کہتے تھے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق رضا عرصے سے یہ سوال کر رہا ہے، یہ اعتراض کر رہا ہے کہ جماعت المسلمین نام نہیں ہے. تو عرصے سے آپ کوئی جواب دے سکے؟ عرصے سے تو ہم بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ جماعت المسلمین کے بھی تو نام ہونے کا ثبوت نہیں ہے. اگر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی عقل کی ضرورت ہے، عقل کے علاج کی ضرورت ہے، تو میرے پیارے بھائی آپ کو بھی عقل کے علاج کی ضرورت ہے. جب قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو آپ ثبوت کیوں مانگتے ہیں پھر؟ جیسے آپ کہتے ہیں مسلمین کی اجتماعیت کو جماعت نہیں کہا جائے گا، حدیث میں اور بھی نام ہے، قرآن میں اور بھی نام ہے، تو صرف ایک نام پر اصرار غلط ہوگا. ایک کو نام قرار دینا، باقی کو نام قرار نہ دینا، یہ بھی غلط ہوگا. ایک کو ذاتی نام بنانا اور باقیوں کو صفاتی نام بنانا، یہ بھی ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر غلط ہوگا، بلا کسی دلیل کے، یہ بھی غلط ہوگا. تو عقل کے علاج کی آپ کو بھی ضرورت ہے حضرت. نام کی بحث سے آپ لوگ جان چھڑانے پہ مجبور ہو گئے. عرصے سے اعتراض کر رہا ہوں اور آپ نے مانا ہے کہ یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نام رکھا. یہ تو آپ مان چکے ہیں، صفحہ 10 میں عبارت پڑھ کے سنا چکا ہوں آپ کی. تو پھر اس کے باوجود بھی آپ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، ہمارے اعتراضات کی وجہ سے ہی آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب آپ جان چھڑا رہے ہیں کہ نام کی بحث سن لیجیے کیسے آپ جان چھڑا رہے ہیں. اس بحث میں پڑھ کر کے یہ نام ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ زین العابدین صاحب نے اس کی تصحیح کے لیے بھیج دیا ہے، اس کو زین العابدین صاحب نے نام نہیں مانا. یہ ایسے صدیق رضا نے عرصہ دراز سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ اس نام کو ثابت کرو. تو کیا کسی شخص کا یہ اعتراض؟ اب دیکھیے، یعنی زین العابدین صاحب نے نہیں مانا کیا؟ آپ نے یہاں بھی نہیں بولا کہ زین العابدین صاحب نہیں مانا ہے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ تصحیح کرو. اچھا، پھر کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی اسلام پر اعتراض کرے، پھر کر بھی گئے. اللہ نہ کرے پھر بھی آپ نے کر دیا. اگر آپ اعتراض کریں گے تو ہم جواب بھی دے دیں گے، ہم جواب بھی دے دیں گے کہ بھائی اسلام کے نام ہونے پر اجماع ہے. باقی میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے اور اس مخمصے سے ان کو نجات دے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب باطل اعتراضات کہ نام کا ثبوت نہیں تو دینی جماعت نہیں، اگر نام کا ثبوت نہیں ہوگا تو فرقہ وارانہ فرقہ ہو جائے گا تو کافر مشرک ہو جائے گا. ان سب اعتراضات کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، تب آپ اس مخمصے سے نکل سکیں گے، اس کشمکش سے نکل سکیں گے، اس مصیبت سے اور اس بلا سے نکل سکیں گے. آپ کو پھر سے زین العابدین کی یاد ستائی تو میں نے بتا دیا کہ آپ پھر سے ہمت نہیں جٹا پائے کہ آپ کہہ سکیں کہ زین نے تو یہ اعتراف نہیں کیا کہ یہ نام نہیں ہے. زین العابدین الحمدللہ 23 مئی کو یہ اعتراف کر چکا ہے اور آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ نام رکھا ہے جماعت المسلمین. تو جماعت المسلمین کو نام کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کو زین العابدین صاحب نے بھی غلط تسلیم کیا ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ تصحیح کریں.
آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ رہ گئی بات جماعت المسلمین کی، تو کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے نام مسلم رکھا، اللہ نے مسلمین کو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ یہ انکاری صاحب کی یادداشت ہے، کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نے پمفلٹ لکھے فرقہ وارانہ کا ثبوت دیجئے، وہ گھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے، اور اب کہتے ہیں کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پھر آپ کا فرقہ کیوں گھوم رہا ہے، کیوں گھوم رہا ہے، اور آپ کیوں گھما رہے ہیں، کیوں گھما رہے ہیں؟ بند کر دیجئے اس کا گھمانا، کروا دیجئے اپنے امیر صاحب سے اعلان کہ یہ فرقے جو ہے یہ فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، چاروں قسطوں کو کالعدم قرار دیا جائے، جیسے آپ لوگوں نے لعلہم یرشدون نامی کتابچے کو اور وہ قبر پرستی کی تقویت پہنچانے والے کتابچے کو جو ہے آغاز حقیقت کی حقیقت کو منسوخ قرار دیا، ایسے اس کو بھی کالعدم اور منسوخ قرار دیجئے، ختم کر دیجئے ان چاروں پمفلٹس کو۔ کیوں گھوم رہا ہے یہ؟ اب آج آپ کو مصیبت ستا رہی ہے، آج آپ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ سنیے گا ذرا پھر سے۔ رہ گئی بات جماعت المسلمین کی، تو کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ رہ گئی بات جماعت المسلمین کی، تو کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ رہ گئی بات جماعت المسلمین کی، تو کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دوسروں سے کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے؟ کیوں آپ ان کو فرقہ وارانہ نام قرار دیتے ہیں؟ آل الحدیث مطلب قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا فرقہ واریت ہے؟ آل السنہ یعنی سنت پر عمل کرنے والے، کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ تب آپ کو کیوں یاد نہیں آتا؟ کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اپنی باری میں آپ کو یہ یاد آتا ہے، وہی بات، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو میرے پیارے بھائی، اس جنجلاٹ کا جو آپ شکار ہو گئے نا اپنی باری میں کہ کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ جی گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے، تو اس گھومنے کو تو بند کرنا پڑے گا آپ کو۔ آگے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے مسلمین کو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، تو مسلمین کی اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ آسان الفاظ ہیں، نام کو چھوڑیں، سارا کچھ چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے نام کو چھوڑیں، سارا کچھ چھوڑیں، ہاں نام کو چھوڑیں، فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجیے، اب کہہ رہے ہیں نام کو چھوڑیں۔ سبحان اللہ، آپ تو زین العابدین سے بھی آگے بڑھ گئے اعتراف شکست میں۔ اب بھی آپ اگر اس فرقے میں رہے، جب کہہ رہے ہیں نام کو چھوڑیں نام کو چھوڑیں، اب بھی آپ اس فرقے میں رہے قاری صاحب، تو پھر آپ یقیناً حق کے مجرم ہیں، کتمان حق کے مجرم ہیں آپ۔ سارا سمجھ میں آ گیا آپ کو، ساری فلسفی آپ کے سمجھ میں آ چکی ہے۔ اس جماعت کے سارے مغالطے، تحقیق کے دھوکے بالکل ایسے سمجھ میں آ گئے جیسے ہریسہ والے بندے نے جو ہریسہ کی حدیث ایجاد کی تھی، اس کی بات سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں اس نے ایسی حدیثیں بنا لی تھیں ہریسہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آگے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں، کیوں آپ نام کے پیچھے پڑے ہیں؟ نام کو چھوڑ دیجئے، نام کو چھوڑ دیجئے، تو چھوڑیے نا، فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، کہنا چھوڑ دیجئے آپ قاری صاحب۔ فرمایا، اللہ نے سورہ آل عمران میں یہ حکم دے دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر اجتماعیت کی صورت میں پکڑ لو۔ اب جمیعاً کا ایک شخص وہ جو جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ اس نے کہا جی جمیعاً جماعت کو نہیں کہتے۔ وہ بھائی اگر جماعت کو نہیں کہتے، جمیعاً مل کر رہنے کو کہتے ہیں۔ اب مل کر جو رہیں گے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اجتماعیت، اسی کو تو کہتے ہیں جمیعاً، جماعت، اجتماعیت، یہ ایک ہی تو لفظ ہے، ایک ہی مصدر سے تو نکلے ہوئے ہیں۔ عوام الناس کو گمراہ کرنے کا عجیب و غریب طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جناب والا، عوام الناس کو گمراہ وہ کر رہے ہیں جو جھوٹی حدیثیں بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا تھا، اور عوام الناس کو گمراہ وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جنتی گروہ کا نام الجماعت جو ہے وہ جماعت المسلمین ہے، جماعت المسلمین نام ہے جنتی گروہ کا۔ عوام الناس کو اپنے فرقے کی طرف لانے والا ہریسہ والی حدیث کی طرح اپنے فرقے کی طرف لانے کے لیے یہ حدیثیں 14ویں صدی میں جنہوں نے گڑھی ہے، عوام کو گمراہ وہ کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ کو جمیعاً کا مطلب آتا نہیں ہے، آپ کو سند دے دی ہے رسول جماعت المسلمین کے مدرسے نے، مدرسہ اسلامیہ کی سند لے لیے، اور مدرسہ آپ کو کم لگا تو آپ نے اس کا نام جامعۃ المسلمین اپنی طرف سے رکھ دیا کہ بھئی میں جامعہ کا فارغ ہوں۔ یہ سمجھا جائے کہ طالب علم تھے جامعہ کے تو چلو فارغ ہو گئے، تو بھئی جامعۃ المسلمین کے فارغ ہو گئے جامعۃ المسلمین کے۔ تو حضرت یہ جو سند آپ کو انہوں نے اس لیے دی ہے کہ آپ جمیعاً کا مطلب تک نہ جانیں، مل کر، یہ تو آپ مسعود احمد BSc صاحب والی بات کر رہے ہیں۔ آپ دلائل سے بات کیجئے، یہ نہیں کہ فلاں نے بھی مل کر ترجمہ کیا، فلاں نے بھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دلائل سے بات کیجئے۔
اگر میں نے یہ کہا، اب آپ کو تذکرہ کرنے سے جی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس شخص کا، اس نے یہ کہا، اب آپ کو میرا نام لینے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے اور آ او کر کے جو آپ جواب دے رہے ہیں آپ کی روانی تک متاثر ہو رہی ہے، تو حضرت والا حبل اللہ، یہ میں نہیں کہتا کہ جماعت کو نہیں کہا گیا ہے. حبل اللہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، قرآن و حدیث ہے. رجسٹرڈ فرقہ سمیت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. اللہ کی یہ رسی ہمیشہ رہی ہے، جب سے وہی کا سلسلہ شروع ہوا اور پایا تکمیل کو پہنچا تب سے اب تک آئندہ قیامت تک رہے گی. جب رجسٹرڈ فرقہ نہیں تھا تب بھی اللہ کی رسی موجود تھی اور اللہ حکم دیتا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب اللہ کی رسی کو، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. یہ رسی اس وقت بھی موجود تھی. چلیے آپ کی بات مان لی جائے، میں جو کہتا ہوں کہ بھئی یہ جماعت نہیں ہے اللہ کی رسی، اگر میری یہ بات غلط ہے اور آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کی رسی جماعت ہے، تو بتائیے جب رجسٹرڈ فرقہ نہیں تھا 1975 یا 1985 میں جو بنایا گیا یہ نہیں تھا، تو پھر اللہ تو حکم دے رہا تھا کہ عبد اللہ کو پکڑو، مطلب اللہ کی رسی تھی نہیں اور اللہ رسی کو پکڑنے کا حکم دے رہا تھا. یہ اللہ ایک ایسی بات کا حکم دے رہا تھا جس کا وجود ہی نہیں تھا. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کس نے پکڑائی ہے آپ کو عالم کی صنعت؟ ایسا تو کوئی عقل سے پیدل فردی کہہ سکتا ہے کہ یار اللہ کی رسی تھی نہیں اور اللہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایسا وہی کہہ سکتا ہے جو عقل سے پیدل ہو اور فرقہ پرستی کے ساتھ ساتھ کتمان حق کا بھی بہت بڑا مجرم ہو. اب آئیے جمین کے معنی کی طرف. آپ کہتے ہیں اس کا معنی ہے مل کر. یہ 14ویں صدی میں ایجاد ہوا ہے معنی حضرات، کہ مل کر جماعت بن جاتی ہے. جمین جماعت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی ہے؟ آپ لغت کی کتاب اٹھا لیجئے، میں زیادہ مشکل لغت نہیں بتاتا آپ کو، آسان القاموس الوحید اردو میں لکھی ہوئی ہے. المنجد سے تو بہرحال بہتر ہے. الجمی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب، کل، برائے تاکید لفظی. یہ تاکید لفظی کے لیے آتا ہے. واعتصموا کی تاکید ہے کہ سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے. برائے تاکید لفظی، یعنی یہ جمی کا لفظ ہے، یہ تاکید لفظی کے لیے آتا ہے. اس کے معنی نہیں ہے کہ مل کر یا جماعت بن جاؤ، یہ معنی نہیں ہے. القاموس الوحید میں جمی کے معنی دیکھیں آپ، صفحہ 281 پر آپ کو مل جائیں گے. آپ دیکھیں جمع مادہ نکال کر جمی پر آئیے اور پھر دیکھیے کہ سب، اس کے معنی ہوتے ہیں سب، کل. یہ برائے تاکید لفظی ہے، یہ لفظ جمی کا لفظ تاکید لفظی ہے اس سے. اچھا، تو آگے آپ کہتے ہیں مثلا جاؤ جمیعا، مثالیں دی ہوئی ہیں. رأیتہم جمیعا، حملت علیہم جمیعا، اخذت حتی جمیعہ. تو اس کے معنی ہوں گے جاؤ جمیعا، وہ سب آ گئے، تاکید ہے کہ کوئی باقی نہیں رہا، سب آ گئے. رأیتہم جمیعا، میں نے سب کو دیکھا. جب جمی بولا جائے گا تو مطلب ہوگا ان سب کو دیکھا یقینی طور پر، کوئی خارج نہیں رہے گا. تو یہ حکم کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ تاکید لفظی ہے کہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ حکم سب کو ہے، مل کر تھامو ایسا نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر کسی نے ترجمہ کیا ہے تو اردو محاورے کے لحاظ سے کیا ہے، اس کا ترجمہ حجت نہیں ہے. عربی لغت حجت ہے، عربی زبان حجت ہے. جمی کا لفظ برائے تاکید کیا آتا ہے، کتنی بار بتایا ہے آپ کو، پھر آپ وہی بچوں والی باتیں دوبارہ دہرا دیتے ہیں. تو یہ لغت دیکھ لیجئے جمی کے معنی کیا ہوتے ہیں. جمی کا یہ معنی نہیں ہے مل کر رہنا. گمراہ تو آپ لوگوں کو کر رہے ہیں کہ آیت کی تشریح میں حدیث کو چھوڑ کر مسعود صاحب کی فرقہ کی دفاع میں ایجاد کردہ جو ہے نا وہ تشریحات پیش کر رہے ہیں. حضرت یہ جو مل کر کے معنی سے جماعت بنانے کی اس آیت سے جو مسعود احمد صاحب نے دلیل دی ہے، تو مسعود صاحب انجینئر تھے، عربی لغت کے ماہر. تو ماہر ہوتے ہیں، عام مدرسے سے سند لیے ہوئے بھی نہیں تھے. بلاغت عربی کی کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی، عام سند بھی نہیں تھی ان کے پاس مدرسے کی. وہ انجینئر تھے، انگلش کے ماہر تھے، میتھ کے ماہر تھے وہ. اس لیے اگر وہ ایسی تشریحات کر دیا کرتے تھے تو اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ معذور ٹھہریں گے. دوسری طرف سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایجاد کردہ فرقے کی دفاع میں یہ کہا کرتے تھے، چونکہ وہ ایک فریق تھے، اپنے فرقے کی دفاع میں وہ ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے کہ مل کر کا یہ مطلب ہوگا. جیسے حریثہ بیچنے والے نے حریثہ کی حدیث بنا دی تھی. آگے صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، باب من فضائل علی بن ابی طالب. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث ہے، میں صرف اتنا ہی پڑھوں گا. فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان دو بھاری ذمہ داریاں چھوڑے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ عز وجل، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، هو حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے. من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا. ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا. تو حبل اللہ، اللہ کی رسی کتاب و سنت ہے،
کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ تو میرے پیارے بھائی قاری عبد الوحید صاحب، حق کے مجرم، کتمان حق کے مجرم نہ بنے، حق بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ جمین کی مل کر والی تشریح وہ نہ کریں جو مسعود احمد صاحب نے رٹی رٹائی آپ کو بیان کر دی اور آپ کی کتابوں میں لکھ دی اور آپ نے پیش کر دی۔ جمین کو عربی لغت سے سمجھیں، لغات کی کتاب اٹھائیں، دیکھیں جمین کس کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے مل کر رہو، اس کے معنی یہ ہے کہ ایک جماعت بناؤ۔ اگر یہ معنی ہے تو رسول جماعت المسلمین تو نہیں تھی 1975 1985 سے پہلے، تو پھر اس موقع پر یعنی اللہ کی رسی تھی نہیں آپ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات کا حکم دے رہا تھا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ایسی چیز پر عمل کرنے کا حکم دے رہا تھا جو ممکن ہی نہیں تھا ایک لمبے عرصے تک۔ یہ بلکہ 1400 سال دیکھیں تو ایسی کوئی جماعت المسلمین تو تھی نہیں، پھر اللہ کس کو شامل تھامنے کا حکم دے رہا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرما کر اللہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو؟ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، فرقے کی دفاع میں احادیث گھڑنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ لغات کے غلط معنی کرنا، جمیعاً تاکید لفظی کا لفظ ہے، تاکید لفظی کے لیے آیا ہے، اور ایسے کئی لفظ ہیں، اجماع، اقطع۔ آپ کو نہیں معلوم تو پھر میں آپ کو سارے بتا دوں گا انشاءاللہ، پھر لوگ کہیں گے کہ یار یہ گرامر پڑھا رہے ہیں۔ تو گرامیٹیکل دیکھیں، عربی گرامیٹیکل دیکھیں، جمی کے کیا معنی، مل کر، مل کر کیا مطلب؟ سب ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر کوئی رسی لٹک رہی ہے اس میں، ایسے تو مل کر تو آپ بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون کہاں ہے کون کہاں ہے۔ مل کر کی بات نہ کریں۔ یہ مل کر والا ترجمہ جو ہے یہ عربی لغت کے اعتبار سے نہیں کیا گیا، مہارتاً کسی نے کر دیا ہوگا، غلطی ہوگی، لیکن جو اس سے غلط نتائج برآمد کر رہے ہیں وہ پھر جان بوجھ کر غلط معنی کر رہے ہیں۔ جن کا مطلب وابستہ ہے، جن کا مطلب وابستہ نہیں ہے وہ کرتے ہیں تو ان کی غلطی ہے، صرف علمی خطا کہیں گے۔ لیکن جو لوگ جن کا مطلب وابستہ ہے اس غلطی سے استدلال کر رہے ہیں اور اسی غلطی پر ہی ان کے فرقے کی بنیاد ہے، ان کی بات کی بنیاد ہے، ان کی دلیل